ہمارا قومی مقصد دنیا کی قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور جلانا نہیں۔ بڑے سے بڑے مقابلے کے وقت میں کسی مندر کو منہدم کرنا، کسی چرچ کو گرانا اسلام میں حرام ہے۔ کسی بچے کو مارنا، کسی عورت کو مارنا، کسی بوڑھے کو چھیڑنا اور اذیت پہنچانا سخت سے سخت جنگ کے موقع پر بھی اسلام میں زنا اور شراب کی طرح حرام۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کے مالیاتی وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ ہمارا قومی مقصد قرآن بتا رہا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سارے پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو ہم نے ان کو کتابیں دی اور ہم نے ان کو انصاف کی ترازو دی، اس سب رسولوں کے بھیجنے کے پیچھے ہمارا ایک مقصد تھا، وہ ہے لیقوم الناس بالقسط، ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور ساری دنیا کے انسان انصاف کے نظام قائم کریں۔